دوستوں اور عزیزوں، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے احوال بتائے اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 4 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسی سال اللہ تعالی کی ایسی عبادت کی کہ ایک لمحہ بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں یہ حسرت ہوئی کہ کاش ہمیں بھی اتنی لمبی زندگی عبادت گزاری کے لیے مل جاتی۔ تو ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر رب کریم نے سورۃ القدر نازل فرمائی، جس میں فرمایا گیا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں کے اگر سال بنائیں تو 83 سال سے کچھ اوپر بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ رمضان المبارک کی اس رات میں عبادت کا ثواب پا لے گا، اس نے گویا 83 سال کی عبادت کا ثواب پا لیا۔ اور آج کل ہمارے زمانے کے لوگوں کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ 80 تک تو مشکل سے ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ تو گویا ایک رات کی عبادت ایک طرف اور ساری زندگی کی عبادت ایک طرف۔ تو جب اتنا خاص معاملہ ہے تو ہر مومن کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب کیسے نصیب ہو جائے۔ اب یہ کون سی رات ہے اس بارے میں ہمیں معلوم نہیں، مگر حدیث پاک میں کچھ اشارے دے دیا گیا ہے، کچھ اشارے مل گئے ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ یہ سال کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، ایک تو یہ فرمایا کہ یہ سال کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور دوسرا فرمایا کہ رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے، اور تیسرا فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آخری 10 دنوں میں جو طاق عدد ہیں، جو طاق راتیں ہیں، اس میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ چنانچہ 21، 23، 25، 27 کی رات اور 29 میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ روایتیں اسی کی ہیں۔ اب اس عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اس لیے معتکف ہر رات میں قیام اللیل کریں تاکہ ان کو لیلۃ القدر میں قیام کا ثواب نصیب ہو جائے۔ اب یہ رات کون سی ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم بزرگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کو 7 کا عدد پسند ہے۔ آسمان بھی 7 ہیں، زمین بھی 7 ہیں، انسان کے اعضاء جن سے وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ پر ہوتا ہے وہ بھی 7 ہیں، اور 7 طرح کا جسمانی رزق دیا گیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ تو اس آیت میں 7 قسم کا جسمانی رزق عطا کر دیا گیا۔ تو اس سے مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو روحانی رزق کی رات بھی وہی عطا کی ہوگی جو 7 والی ہے،
لہٰذا 27 کی رات زیادہ غالب ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ بعض مفسرین نے اس میں ایک نقطہ اور دے دیا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے، لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے اس میں 9 حروف ہیں، اور اللہ تعالی نے اس کو 3 مرتبہ سورت میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو 9 حروف ہیں اور 3 مرتبہ لفظ استعمال ہوا، تو معلوم ہوتا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے مومنوں کے لیے بڑی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، چنانچہ مومنوں پر اللہ تعالی کی طرف سے سلام اترتے ہیں، سلامتی کے پیغام جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، اور اس رات میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات میں کوئی آدمی ویسے ہی جاگ رہا ہوتا ہے تو عام فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جاگتے ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس نماز پڑھنے والے پر اللہ رب العزت سلام بھیجتے ہیں۔ یہ اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اس امت پر اللہ تعالی کی طرف سے سلام بھیجے گئے، حالانکہ یہ اولو العزم انبیاء کو یہ نعمتیں نصیب ہوئی۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، سلام علی نوح فی العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سلام علی ابراہیم۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام بھیجے گئے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اللہ تعالی نبی علیہ السلام پر سلام بھیجے تو یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے اتنی دعائیں کی کہ پروردگار ان دعاؤں سے اتنا خوش ہوئے، ان دعاؤں کو بہانہ بنا کر، سبب بنا کر اس گنہگار امت پر بھی سلام بھیجا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ دیکھیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ دیکھیے اس گنہگار امت پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو رہی ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اس امت کو نعمتیں عطا فرمانا چاہتے ہیں اور اس امت کا اکرام کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی چیز دے دیا جو پہلے کے وقت کے اولو العزم انبیاء کو ملا کرتا تھا۔